آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک صدی پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو سرزمین بالکل نادار لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں تو حاجیوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں، اس میں کہاں اس طرح کی عمارتیں بن رہی ہوں گی۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ تصور بھی یہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کچھ پیسے ویسے مل جائیں تو چوبارے بنانے لگ جائے، لیکن تصویر یہ بنے گی جو الفاظ سے واضح ہو رہی تھی، اس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حرف بحرف یہ پوری ہو گئی۔ تو اس نے چوتھا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ یہ سب تو ہو گیا، اب ذرا یہ فرمائیے کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو دین ہے، لیکن یہ سب ہے کس لیے؟ اسی نتیجے کے لیے ہے نا، وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس نے کہا ذرا قیامت کے بارے میں بھی بتائیے۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة رؤوس الناس يتطاولون في البنيان قال یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاة والحفاة الجياع العالى قال العرب قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي یا عمر تدری من السائل قلت اللہ ورسولہ عالم قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب چوتھا سوال اس نے کیا تو وہ سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ اس نے کہا اچھا اب قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ بس تم بھی جانتے ہو کہ قیامت آنی ہے، میں بھی جانتا ہوں قیامت آنی ہے، اس میں میرے اور تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، یعنی جب آئے گی تو اس سے پہلے کچھ علامتیں کیا ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے گویا قرب قیامت کی دو نشانیاں بیان کی۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بکریوں کے چرواہے اور یہ بھوکے نادار ننگے پاؤں پھرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہی عرب، یہ سرزمین کے لوگ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا، یعنی یہ 4 سوال اس نے کیے اور پھر چلا گیا۔ اس کا آخری حصہ ہم ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس میں 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے لوگوں کے سردار اور حکمران بنے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اس کو گویا قیامت کی علامت کے طور پر بیان کیا۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں علامات قیامت کا باب لکھا ہے تو وہاں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک قرب قیامت کی علامتیں اور ایک قیامت کی علامتیں۔ یعنی ایک میں گویا تنبیہ ہے کہ اب قریب آ گئی ہے، زیادہ وقت نہیں رہا، اور دوسرے وہ جب قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ دوسری علامتیں 10 ہیں، اور وہ ایک ہی روایت میں حضور نے ایک جگہ ملا کر بیان کر دی ہیں، ان پر تو خیر الگ سے بات کرنی ہوگی، لیکن یہ قرب قیامت کی 2 ہی علامتیں ہیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے بھی، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب اس طرح کیوں ہوا، یعنی
رسول اللہ دین بتانے کے لیے آئے تھے، قرآن دے دیا آپ نے، آپ خطبے بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، جبریل کو یہ سوالات کرنے کے لیے کیوں آنا پڑا؟ تو یہ بھی دیکھیں گے۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الامارات خرزات منظومات بسلک فیزن قطع سلک و طبع بعضہ بعضا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 8639۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات گویا ایک دھاگے میں ترتیب سے پروئے ہوئے موتی ہیں، یعنی جتنی علامات بھی بیان ہوئی ہیں ان کو ایسے سمجھو کہ اگر وہ 10 ہیں، 5 ہیں، تو موتیوں کی طرح ایک دھاگے میں پرو دی گئی ہیں، وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جس طرح سے ہم زیورات کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ نے بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن فیضن قطع سلک، جب دھاگا ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ پھر اس کو توڑ دیا جائے، یعنی دنیا میں جو خدا کا نظم چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ جائے گا، تو فرمایا کہ پھر وہ علامتیں بھی ایک کے بعد دوسری ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، تو یہ موتی بھی ایک دوسرے کے بعد گرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جس طرح سے آپ کسی موتیوں کے تار کو توڑ دیں تو پھر وہ گرتے چلے جاتے ہیں، یہی صورت ہوگی۔ چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ ان علامتوں کے نمودار ہونے کی تمثیل ہے، مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی یہ علامتیں بھی ٹوٹے ہوئے دھاگے کے موتیوں کی طرح آگے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی، ایک علامت متنبع کرے گی، ابھی لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دوسری نمودار ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ان علامتوں کے نمودار ہونے یا ان کے ظہور کی یہ صورت ہوگی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 4 بڑے سوالات کیے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں آخری سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم نہ مجھے دیا گیا ہے نہ سائل کو دیا گیا ہے۔ یہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پیغمبر کو۔ یہ علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی حکمت ہے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، اتنا بڑا علم ہے، اور اس پوری اسکیم کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ کسی فرشتے کے لیے بھی یہ علم پا کر اسے اپنے تک محدود رکھنا آسان نہ ہوتا، تو اللہ نے اس کو کسی کو بھی نہیں دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، البتہ نشانیاں میں بتا سکتا ہوں کچھ، یعنی جب یہ وقت قریب آئے گا تو کیا نشانیاں ہوں گی جو بڑی نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے قرب کی ایک بڑی علامت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے وہ جاری رہنا چاہیے جب تک دنیا قائم ہے، لیکن جب آخری پیغمبر کو بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا خاتمہ بھی قریب آ گیا ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ نے واضح فرمایا، بعض موقعوں پر یہ کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ساتھ ساتھ میری بعثت ہو گئی، اللہ کی آخری کتاب آ گئی، دنیا اس دور میں داخل ہو گئی کہ جہاں اب ہدایت ہر شخص پر پہنچ سکتی ہے، تو اب اتنی مہلت رہ گئی ہے کہ جس میں پورے عالم کو ایک موقع دے دیا جائے، اس کے بعد اب خاتمے کا وقت قریب ہے۔ لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ میرے بعد کیا احوال ہوں گے۔ تو ہم جب ان روایتوں کا مطالعہ کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے بارے میں بعض پیشین گوئیاں کی ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ یہ پیشین گوئیاں یعنی اس پہلو سے بھی ہوتی ہیں کہ ان سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ خود پیغمبر ہونے کی دلیل بنتی رہتی ہیں۔ انسان کو ہر وقت اس تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو
علم اور استدلال کے ساتھ چیزوں کو محکم سمجھ لے اور پھر ان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ بالعموم انسان میں ترددات پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو یہ نشانیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس طرح ایک طرح کا اذعان پیدا کرتی ہیں۔ تو حضور نے 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ وہ دونوں نشانیاں کیا تھیں وہ میں نے پڑھ دیں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، یعنی جنم دے دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یعنی دیہات کے رہنے والے غریب چرواہے جن کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بکری چرانی ہے تو کہاں سے لانی ہے، وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، وہی سردار ہوں گے اور بادشاہ ہوں گے اور حکمران ہو جائیں گے، اور یہی چروائے ہیں کہ جو پھر عمارتوں کے بنانے میں اسی سرزمین پر، سرزمین عرب پر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا نام نہیں لیا تھا، تو پوچھا پوچھنے والے کہ یہ کہاں کے لوگ ہوں گے، یعنی یہ کیا کوئی عالمی ظاہرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی عرب، یعنی میں اسی سرزمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دوسری علامت تو بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ اس سرزمین کے، یعنی سرزمین عرب کے چرواہے، اور دیکھیے الفاظ کیا ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے۔ یہ بالکل یہی صورت تھی، 1946 تک یہی صورتحال تھی۔ جن لوگوں نے یہ حکومتیں قائم کیا ان کا حال بھی یہی تھا۔ ان میں سے بعض حکمران تھے کہ جو جب پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ انہیں جوتا پہننا نہیں آتا، بالکل ننگے پاؤں اسی طرح پھرتے تھے جیسے کہ عام طور پہ چرواہے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اب دنیا دیکھ رہی ہے، اور عمارتیں اتنی بلند ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کھڑے ہو کے دیکھیے نظر آ جائیں گے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2-4 منزلیں چوباروں کی بن گئی ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو الفاظ ہیں رسول اللہ کے وہ یہ ہے کہ یتطاولون فی البنیان، ایک کہے گا کہ یہ عمارت میں نے اتنی بلند بنا لی، دوسرا کہے گا میں اس سے بلند بناتا ہوں۔ یہ تطاول ہے۔ تو فرمایا کہ مقابلہ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور بادشاہ بن جائیں گے ایک سرزمین کے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، آنکھوں کے سامنے آ گئی، دیکھ لی۔ آج سے 1 صدی پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو سرزمین بالکل نادار لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں تو حاجیوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں، اس میں کہاں اس طرح کی عمارتیں بن رہی ہوں گی۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ تصور بھی یہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کچھ پیسے ویسے مل جائیں تو چوبارے بنانے لگ جائیں، لیکن تصویر یہ بنے گی جو الفاظ سے واضح ہو رہی تھی، اس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حرف بحرف یہ پوری ہو گئی۔ پچھلی صدی میں اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں البتہ لوگوں کو دقت ہوئی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی؟ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی واضح ہے۔ اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے۔ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت ادبی یہ ہے کہ ایک نسل غلام ہے، اس سے جو پیدا ہوگی نسل وہ آزاد ہو جائے گی۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، یعنی یک بیک دنیا کے اندر سے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو تدریجی عمل شروع کیا گیا تھا وہ تدریجی عمل بھی صدیوں تک محیط ہوا، لیکن غلامی عملاً ختم نہیں ہوئی دنیا بھر سے، اسی زمانے میں یعنی 1946 میں ختم ہوئی۔ تو ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے، یعنی عمارتوں کی بلندی میں یہ صورتحال بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئی اور یہ دوسری صورت بھی۔ اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب ذوق کر سکتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک اسی زمانے میں ہوا ہے جب سرزمین عرب کے چرواہے اپنی دنیا تبدیل کر رہے تھے
اس لحاظ سے پیشین گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے، یعنی ابھی قیامت آ نہیں گئی، قریب آ گئی ہے، یعنی یہ دوسری بڑی علامت رسول اللہ کی بعثت کے بعد نمایاں ہو گئی۔ تو پہلی علامت خود حضور کی بعثت تھی، قرب قیامت کی علامت عرض کر رہا ہوں، قرآن کا نزول تھا، نبوت کا خاتمہ تھا۔ اس علامت کے بعد بھی 1500 سال گزر گئے ہیں، اب دوسری مرتبہ ایک اور علامت نمودار ہوئی ہے، اور یہ علامت بتا رہی ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی، یہ اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ 1000 سال 500 سال یہ ہمارے لیے دیر کی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے یہ قرب ہے، اس لیے کہ جس دنیا کو اتنے اربوں سال سے بنا رکھا ہے اس کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا، وہ بھی اسی کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے، تاہم یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے عرب کا، تو اس میں بعض روایتوں میں اس جگہ عریب بھی ہے، یہ العرب کی تصغیر ہے، یعنی یہی بے نوا عرب، یہی نادار عرب، یہی بیچارے عرب۔ اس کے بعد اس روایت کا آخری حصہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا، لیکن میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، آیا اس نے سوالات کیے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تو سنو، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آئے تھے۔ یعنی یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جبریل خود آئے اور انہوں نے آ کے یہ سوالات کیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا گیا ہے، اس کی شرح و وضاحت ہمارے لیے دین کے علماء کرتے ہیں، یعنی دین کی شرح کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، علماء کرتے ہیں۔ یہی خدمت دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم بلکہ علماء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے انجام دی تھی۔ یعنی حضور کا ایک شخصیت کا پہلو یہ تھا کہ پیغمبر تھے، حق پہنچایا، دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ دین سمجھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے لیے سوال و جواب کا طریقہ سب سے مؤثر ہوتا ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں، اس میں چیزیں متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سے متعلق بعض بنیادی حقائق کی تفہیم کے لیے آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ سوال جواب کی صورت میں بات سمجھائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ایما سے جبریل امین انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور وہ سوالات کیے جو اوپر مذکور ہیں۔ یہ آخر میں آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اسی مقصد سے آئے تھے، یعنی یہ سوالات اگر ہو جاتے صحابہ کی طرف سے کسی موقع پر تو ضرورت نہ پڑتی، لیکن جب نہیں ہوئے تو پھر جبریل کو بھیجا گیا کہ وہ یہ سوالات کر دیں، اور چاروں سوالات انتہائی اہم ہیں۔ اگر غور کریں تو ہمارے ہاں جتنے فتنے لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اگر صرف اس جگہ پر بیٹھ جایا جائے کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے اور قیامت کا معاملہ اس طرح ہے، تو کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ اس پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اس لیے اس میں بڑا علم ہے، بڑی دانش ہے، اس روایت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔